السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دعائے مغفرت سیدنا نوح علیہ السلام سورت کے اختتام میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کن الفاظ میں یہ دعا مانگتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ربی، یہ لفظ ہے ربی، اے میرے رب۔ یہ یا عموماً لکھی نہیں جاتی، با کے نیچے کسر آنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ساتھ اس کے یا نسبتی بھی ہے۔ ربی، اے میرے رب، اغفر لی، غفر اس نے معاف کیا، یغفر وہ معاف کرے گا۔ فعل مضارع سے امر یا دعا بنانی ہو تو مضارع کی علامت کو ہٹا کر اس کے شروع میں الف لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ اب اس حرف کے اوپر کون سی حرکت پڑھنی ہے، اس سے آگے دیکھیں۔ اگلے حرف پر کسر آ رہی ہے یا زبر ہو تو الف کے نیچے کسر لگا کے اس کو حمزہ بنا دیجئے۔ اغفر، معاف کر دے، رب اغفر، اے میرے رب معاف کر دے، لی، میرے لیے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ولی والدی، اور لی کو، والدی، یہ لفظ ہے والدین، اور آگے یا متکلم آ رہی ہے۔ والدین کو جب یا متکلم سے ملائے گے تو تثنیہ کا نون گر جائے گا اور دو یا اکٹھی ہو گئی۔ ان دو یا کو یا مشدد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ والدی، میرے والدین، لی والدی، میرے والدین کو، والی والدی، اور میرے والدین کو، یعنی مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ وَلِمَن دَخَلَ، اور لی کو، من جو داخل داخل ہوا، وَلِمَن دَخَلَ اور اس کو بھی جو داخل ہوا، بیتیہ، یہ لفظ ہے بیتن اور یا متکلم، بیتن کو یا متکلم کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ بیتن مفعول ہونے کی وجہ سے نسبی حالت میں ہے۔ جب بھی کسی اسم کو یا متکلم سے ملاتے ہیں تو اس کا آخری حرف جری حالت میں جاتا ہے، تو لفظ بن گیا بیتی۔ عبارت کی روانی کے لیے یا کے اوپر نصب لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ بیتیہ، وَلِمَن دَخَلَ بیتیہ، اور جو داخل ہو جائے میرے گھر میں، مومنن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان لا کے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، اے میرے رب اسے بھی معاف فرما دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور لی کو، المؤمنین، مومنین، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور جملہ مومنوں کو، والمؤمنات اور تمام مومنات کو، ولا تزد، اور لا نہ تزد، زیادہ، یزید، زیادہ اس نے زیادہ کیا، یزید وہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر نہیں بنانی ہو تو فعل مضارع کے شروع میں لا لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ یہاں دال ساکن ہے تو لفظ بن جائے گا لا تزد، اور زیادہ نہ کیجیے، دال کے نیچے آنے والی کسر سے ملانے کے لیے ہے۔ ولا تزد، اور نہ زیادہ کیجیے، نہ بڑھائیے، الظالمین، ظالموں کو، ولا تزد الظالمین، اور نہ بڑھائیے ظالموں کو، الا، مگر، تبارا، ہلاکت میں، بربادی میں، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ بڑھائیے ظالموں کو مگر تباہی میں۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، ولی والدی، اور میرے والدین کو، وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور اس کو جو میرے گھر میں ایماندار ہو کر داخل ہو جائے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایماندار مردوں اور عورتوں کو، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا،
بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ کرے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی، اتنی کوشش کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام پھر بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ معافی کی کتنی ضرورت ہے۔ سو ہمیں ہر وقت اپنے رب سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور جملہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام